کشمیر پریس کلب کے سبزہ زار پر سجی اس شام کی حسین محفل میں جنوبی کونے کے دائیں جانب سے تیسری میز پر اپنی دونوں کوہنیاں ٹکائے سر جھکائے بیٹھی ہوئی وہ حسین پری اس وقت میرے دل کا نصیب بن گئی۔ جب عالم آرا سے عشق فرمانے کے بعد ایک زبردست ناکامی کے سامنے آنے کے باعث میں تقریباً شادی نہ کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ بہار کی اولین شام تھی اور ہم سب حسب روایت مسئلہ کشمیر پر محض گفتگو کرنے کے بعد چائے کی ایک پیالی میں طوفان اٹھانے کی خاطر یہاں اپنا غم غلط کرنے کے لیے جمع تھے۔ میں اور زکا ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میری نظریں بے اختیار اس طرف اٹھیں اور پھر پلٹ نہ سکیں۔ زکا قریب میز پر محفل میں شریک گفتگو ہو گیا، جہاں بادشاہت کے عالمی نظام حکومت پر بحث کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں بھی آنے والی 21ویں صدی میں دنیا ایک گلوبل ولیج بن جانے کے بعد بھی بلا شبہ بادشاہت جمہوریت سے بہتر بلکہ بہترین طرز حکومت ہے، لیکن اس وقت ہم اپنے پسندیدہ ترین موضوع میں شریک ہونے کے بجائے میرے قدم کسی اور سمت بڑھ گئے، شاید اسی لیے کہ آج کی شام وہ پری میرے دل کے اندر اتر گئی تھی، یا پھر اس لیے بھی کہ چاند تک پرواز کے اس دور میں بھی عشق آج بھی دنیا کی ایک جاندار اور زندہ حقیقت ہے، انسانی زندگی کی ایسی حقیقت جس سے فرار کسی صورت ممکن نہیں۔ میں اس سمت بیٹھ گیا جہاں سے مجھے اس کا سرخ و سفید چہرہ اور سنہری رنگت کی زلفیں ہی نہیں بلکہ اس کی ہر ادا، ہر انداز صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یکدم وہ کسی بات پر مسکرائی اور مسکراہٹ کا یہ زاویہ بھی میرے دل پر ایک وار کر گیا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مقامی اخبار کی ایڈیٹر شاداب شال سے کوئی چیز ڈسکس کر رہی تھی۔ بات تو یہ ساری یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مخلص نہیں، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی سیاستدان اور نہ ہی کوئی مذہبی رہنما، ماضی کا کوئی حکمران، نہ ہی حال کے ہم لوگ اور نہ ہی آئندہ آنے والی نسلیں۔ جب 50 سال میں ہم اس خطۂ زمین کا فقط ایک مسئلہ حل نہ کر سکے تو آئندہ آنے والے 50 سالوں کے لیے بھلا کیا توقعات باقی رہ جاتی ہیں؟ آئندہ آنے والی نسل کی سوچ کا اندازہ کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے، لیکن اس لیکن سے آگے شاداب شال نے اس کی بات کاٹ کر ایک سوال کیا، تو کیا ہمیں اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے؟ ہرگز نہیں، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ میں ذاتی طور پر کسی بھی طرح سے شکست قبول کرنے کے حق میں نہیں، مگر اب ہم ایک بے معنی خلش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، جہاد یا پھر مذاکرات۔ بیک وقت دونوں راستوں کا انتخاب کرنا یقیناً بے وقوفی اور وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بات تو کسی حد تک درست ہے، مگر شاداب شال نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہی چاہا تھا کہ صدائے کشمیر کے ایڈیٹر نور محمد صفی نے قریب آ کر ان کی بات کاٹتے ہوئے اپنے بھاری آواز میں اطلاع دی، مس مہدی، آپ کا فون ہے۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کئی ایک لہروں کا مد و جزر ادھر ادھر پھیلتا چلا گیا۔ سفید لباس کی سرسراہٹیں بجری کی روش پر قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ بکھرتی چلی گئیں اور میں ادھر ہی دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہ جانے کب دوستوں کی چنڈال چوکڑی میرے سر پر آن سوار ہوئی اور مجھے اس قدر محویت کے عالم میں دیکھ کر زکا نے حسب عادت میرے کندھے پر ہاتھ مار کر پوچھا، اینی نیو عشق؟ او نہیں یار، میں بس ایک دم گھبرا کر چند لمحے پہلے تک طاری ہونے والے جذبات سے صاف مکر گیا۔ بس ویسے ہی دل اداس ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تیرا دل بلا وجہ کبھی اداس نہیں ہوتا، زکا نے چشمدید گواہ والے انداز میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر بار اس اداسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور جنم لے رہی ہوتی ہے۔ سچ بتا، یہ کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں یار، اسے واپس آتے دیکھ کر میں نہایت مہذب لہجے میں کہا،
میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ جب ٹکڑوں میں بٹ کر زندگی گزارنا ہمارا نصیب ہے تو پھر ہمیں یہ تمام تر واویلا کرنے کی بجائے اپنے مقدر پر شاکر ہو جانا چاہیے۔ اچھا؟ زکا نے بڑی حیرت سے سوالیہ انداز میں کہا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تجھ جیسا شخص جو ہر دم نئے جہانوں کی تلاش پر آمادہ رہتا ہے اب مقدر پر راضی رہنے کے دعوے پر اتر آیا ہے۔ سچ بتا، اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا چونکہ میری نظریں دوبارہ اسی سمت اٹھ گئی تھیں جس سمت سے وہ اپنے سیاہ شولڈر بیگ کے ذرا سے ٹیڑھے زاویے کو درست کرتی ہوئی اپنی میز کی طرف آ رہی تھی۔ فیاض اور حکیم نے میری ان نظروں کا زبردست نوٹس لیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں کی مدد سے انہوں نے زکا کو لعنت و ملامت بھی کر ڈالی تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا تھا کہ بھلا تو کس برتے پر اتنی زیادہ اور زبردست دوستی کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ تجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ بیچاری آلہ مارا۔ زکا نے فوراً صورتحال کا جائزہ لے کر بھری۔ افسوس کہ محترمہ کا غم اتنی جلدی مرحوم ہو گیا۔ اس دنیا میں ہر روگ کا علاج ممکن ہے میرے بھائی۔ فیاض نے چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے بقول حکیم کے اپنا فضول فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور عشق جیسے نامراد روگ کے تو کئی علاج ہیں، مثلاً وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مثلاً کیا؟ کلیم نے بےتابی سے پوچھا۔ مثلاً یہی کہ دنیا کے اس شے کی قطعی طور پر کوئی کمی نہیں جس کے دم سے وجود کائنات میں رنگ ہے۔ مایوس ہو کر نا امیدی کے ساتھ ایک ہی سنگ میل پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر بار پرانے عشق کے پرانے غم کو بھلانے کے لیے اس آسمان کی نئی وسعتوں میں پرواز کے لیے پر تول لینے چاہیے۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ وہ یقیناً مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میرا ذہن تو اسی جانب تھا جہاں پریس کلب کے سیکریٹری جمال کشمیری نہایت مؤدب لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ مس مہدی، یہ رہا آپ کا پاس۔ انہوں نے سبز رنگ کا گتے کا وہ ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا جس پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گہری شام میں سبزہ زار کی سبز گھاس پر جلتی ہوئی زرد روشنی میں سفید مخروطی انگلیوں نے یہ پاس تھام لیا۔ شکریہ۔ یہ تشکر آمیز لفظ ہوا کے سنگ لہراتا ہوا میرے کانوں میں آیا۔ جمال کشمیری کہہ رہے تھے، 11 فروری کی تاریخ یاد رکھیے گا، مقبول بٹ شہید کی برسی کا دن ہے اور اسی وقت شام 4 بجے ہوٹل جیس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر صدارت فرمائیں گے، آپ مقالہ پڑھیں گی۔ عنوان ہے جہاد کشمیر اور آج کی نئی نسل۔ جی بہت بہتر، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ جمال کشمیری جب مسکراتے ہوئے ہماری میز پر آ کر براجماع ہوئے تو میں بہت بری طرح سے چونکا، کیونکہ صرف میں ہی نہیں بلکہ زکا، فیاض اور کلیم بھی اس گفتگو کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ جمال نے حسب عادت کیا معاملات ہیں دوستو کہہ کر بات شروع کرنا چاہی تو اچانک میں نے سوال کیا، یار جمی، یہ محترمہ کون ہے؟ تو کیسا جرنلسٹ ہے یار؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ یار ان شہر کے حالات سے واقف ہی نہیں؟ یہ خاتون تو اپنی سٹی فیلو ہیں، ان کے والد کا تعلق بھی پونچھ سے ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ تھیں۔ ان کے والد محترم اب فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری مقرر ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ وہ ہیں کرنل مشتاق علی مہدی کی صاحبزادی؟ زکا اچانک دایاں ہاتھ اٹھا کر بولا، گو کہ جمال کشمیری کے تمام بیان کی تائید کر رہا ہو۔ محترمہ آج تک تو کراچی میں صحافت پڑھتی پڑھاتی رہیں اور اب اس کا عملی مظاہرہ فرمانے اپنے وطن تشریف لائی ہیں۔ ذلیل انسان، تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے زکا کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اس لیے کہ ذلالت کا وہ مظاہرہ جو اب تو کرنے جا رہا ہے میں اسے چند دنوں کے لیے ملتوی کروانا چاہتا تھا۔ فیاض نے حسب عادت اس ریمارک پر کھا کی بے ڈھنگی آواز کے ساتھ ہنسنا ضروری سمجھا اور اس بے معنی قسم کی
دخل در معقولات پر وہ دونوں خواتین ہماری جانب متوجہ ہوئیں۔ شاداب شال، جو ہمارے نزدیک ایک بڑی بہن کا درجہ رکھتی تھیں، ہمارے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھیں۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ قدرے تنبیہی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھیں۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ وہ مجھے اپنے مخصوص لہجے میں بھائی کہہ کر پاس بلائیں اور آج کی شام میرے تعارف کے مکمل مفہوم میں گھل مل جائے، مگر ایسا ہو نہ سکا۔ نور محمد صفی کی تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم اس کی طرف آئے۔ انہوں نے میز پر جھک کر کچھ کہا اور دونوں خواتین اٹھ کر پریس کلب کی عمارت کے اندر چلی گئیں۔ آن واحد میں ایک نازک، دل نشین اور خوبصورت سا منظر نگاہوں کے پردے سے غائب ہو گیا۔ سالہ بڈھا کھوسٹ۔ میرے دل نے جل کر نور محمد صفی کی شان میں بلا تکلف یہ کلمات ادا کیے۔ جانے کہاں سے چلا آیا رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ تقریباً 8 بجے ہمیں ایک تقریب میں شرکت کے لیے ٹاؤن ہال جانا تھا۔ ہماری روانگی عمل میں آئی